بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان بخیل آدمی ہے تو کیا اگر میں ان کے مال میں سے چھپ کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے۔ قرآن کی آیت جو شخص مالدار ہو وہ اپنی زیر پرورش یتیم کا مال ہضم کرنے سے اپنے کو بچائے، اور جو فقیر ہو وہ نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا لے۔ یہ آیت یتیموں کے ان سرپرستوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جو ان کی اور ان کے مال کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے ہوں کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اس خدمت کے عضو نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا حق ہر اس مال میں قرار دیا تھا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی پھیر دیے جائیں تو اب شفا کا حق باقی نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے مال میں شفا کا حق قائم رکھا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی حدود قائم ہو گئی ہو اور راستہ بھی پھیر دیا گیا ہو تو اب شفا کا حق باقی نہیں رہا۔ ہم سے مسدہ نے اور ان سے عبدالوہاب نے اسی طرح بیان کیا اور کہا کہ ہر اس چیز میں شفا ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔ اس کی مطابقت ہاشم نے معمر کے واسطے سے کی ہے اور عبدالرزاق نے یہ لفظ کہے کہ ہر مال میں اس کی روایت عبدالرحمن بن حساق نے زہری سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑک گئی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا جس میں یہ تینوں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک نے یہ دعا کی، اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا، پھر جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالتا اور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا۔ جب میرے والدین پی چکتے تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا۔ اتفاق سے ایک رات واپسی میں دیر ہو گئی اور جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں۔ بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے۔ میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ عز و جل، اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو تو دیکھ سکیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چاچے کی ایک لڑکی سے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے۔ اس لڑکی نے کہا، تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 1.25 اشرفیاں نہ دے دو۔ میں نے ان کے حاصل کرنے کی خواہش کی اور آخر اتنی اشرفیاں جمع کر لی۔ پھر جب میں اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹھا تو وہ بولی، اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے پر نہ توڑ۔ اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا
تو ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ وہ پتھر 2/3 ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور سے ایک فرق جوار پر کام کرایا تھا، جو میں نے اس کی مزدوری اسے دے دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس جوار کو لے کر بو دیا، کھیتی جب کٹی تو اس میں اتنی جوار پیدا ہوئی کہ اس سے میں نے ایک بیل اور ایک چرواہا خرید لیا۔ کچھ عرصے بعد پھر اس نے آ کر مزدوری مانگی کہ خدا کے بندے، مجھے میرے حق دے دے۔ میں نے کہا کہ اس بیل اور اس کے چراوے کے پاس جاؤ کہ یہ تمہارے ہی مالک ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا، واقعی یہ تمہارے ہی ہیں۔ تو اے اللہ، اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو جہاں ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے۔ چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور وہ تینوں شخص باہر آ گئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک مستنڈا لمبے قد والا مشرک بکریاں ہانکتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ بیچنے کے لیے ہے یا عطیہ ہے؟ یا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بیچنے کے لیے یا حیا کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ بیچنے کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نمرود کے مالک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یہ فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر جہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھوایا بھیجا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی میری بہن ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے جہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ آیا ہوں۔ خدا کی قسم، آج روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہا کو بادشاہ کے جہاں بھیج دیا۔ بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھر تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دس گیا۔ عارج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کرتی جاتی تھی،
اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے جہاں ایک شیطان بھیج دیا، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں اجر حضرت حاجرہ کو بھی دے دو۔ پھر حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ دیکھتی نہیں اللہ نے کافروں کو کس طرح ذلیل کیا، اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے مطابق، ان کے طور طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔